بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان آصف نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ ٹی وی. آج حلقہ PP 206 کے امیدوار برائے MP سردار نامدار سو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوئے, کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا کیا منشور ہے. جی نامدار صاحب بتائیے گا جی کہ الیکشن میں آنے کی وجہ کیا بنی. سب سے پہلے تو آصف بھائی میں آپ کو اور وسیلہ ٹی وی کے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو اور میرا یہ جو ساتھ ہے یہ آج کا تو نہیں, یہ تقریباً 2019 سے ہی چل رہا ہے مسلسل. آپ لوگوں نے مجھے یا شاید حق کی آواز کو سپورٹ کیا ہے اور شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں. دوسری بات, آپ نے جو سوال پوچھا کہ میں الیکشن میں کیوں آیا اور مجھے ہی الیکشن لڑنے کی ایسی کیا ضرورت پیش آئی. جی تو میرا الیکشن لڑنا کوئی پلان میں نہیں تھا. جی 2019 میں ہم نے ایک تحریک چلائی, عبدالحکیم تحصیل بناؤ تحریک, جی جو کہ الحمدللہ وہ لوگ مجھ سے پہلے بھی کام کر رہے تھے اس پہ, جی تو میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو اللہ نے ہمیں اس میں کچھ کامیابیاں بھی عطا کی اور پھر اس میں رکاوٹیں بھی پیدا کی گئی, جی جو کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ کس کس نے اس میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ کام جو ہے, جو ہم نے اسے اپنے لیے ایک مشن بنایا تھا کہ عبدالحکیم کو تحصیل کا درجہ دلوائیں, پھر اس میں ون وے بھی ایڈ ہوا, جی پھر بعد ازاں اس میں جو ہماری شہر کی اشد ضرورت ہے وہ انڈر پاس وہ بھی شامل ہوا. یہ مطالبات اور یہ حق, یہ ہم اپنا حق جو ہے وہ عملی سیاست میں آئے بغیر, اسمبلی تک پہنچے بغیر شاید حاصل نہ نہیں کر کر سکتے. سکتے. تو بے شک. پھر میں نے اس تحریک کو ایک سیاست میں کنورٹ کر دیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوامی مطالبات ہیں جب تک اسمبلی میں نہ پہنچا جائے تب تک حل نہیں ہو سکتے, تو اس لیے آپ سیاست میں آئے. جی بالکل, میں یہی سمجھتا ہوں کیونکہ ماضی جو ہے وہ میری اس سمجھ کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 75 ایئر سے اباب ہو چکا ہے, اور 75 سال میں تو عبدالحکیم کے شہریوں اور اس حلقہ PP 205-6 کے شہریوں کو ان کے حقوق نہیں ملے. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اسمبلی میں گئے بغیر ممکن نہیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی فضا ہے, سب لوگ نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں, یوتھ کو دیکھ رہے ہیں, جو ینگ جنریشن ہے جس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ان کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پورے پاکستان میں عمران خان کا شور و ولولہ ہے, لوگ عمران خان کی باتیں کرتے ہیں, تو اس کے پیغام سے ہٹ کے اگر آپ کھڑے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان آپ کا ساتھ دیں گے؟ جی آصف بھائی, آپ کا یہ سوال جو ہے نا, یوں سمجھیے گا کہ آج کے انٹرویو کی جان ہوگا. جی اور اس کا جواب میں بڑا سوچ سمجھ کے دینا چاہوں گا, مگر میرا دل کر رہا ہے کہ جو دل میں ہے وہی بتا دوں. جی جیسے کہ اب یہ تو ایک کھلی سی بات ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, جی اور میں اسی کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کروں گا انشاءاللہ. جی لیکن میں برملا اس بات کا جو ہے وہ اقبال کرتا ہوں کہ فیلڈ میں جو ووٹر ہے وہ نہایت کثرت رائے سے PTI کو ووٹ کرنا چاہتا ہے, عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے. اور یوتھ, جیسا کہ ہمارے پاکستان کی ابھی جو فریش ہوئی ہے مردم شماری, اس میں ہمارا زیادہ حصہ ہی یوتھ کا ہے جو 35 ایئرز تک کا ہے, جی اور ووٹر ہمارا کو تقریباً یہ 9 کروڑ ووٹ جو اس مرتبہ کاسٹ ہوگا, اس میں سے 4.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ یوتھ ووٹر ہے, جی اور وہ سارا تو برملا PTI کو ووٹ کرنا چاہتا ہے. جی لیکن میں ایسے اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ عوام کا رخ PTI کی طرف ہے, اور اس کو مانتے ہوئے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا, یہاں پر میں اپنا موقف لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری سیاست میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے, ہرگز بھی نہیں ہے کہ لوگ مجھے بطور MPA یا بطور MNA پروٹوکول دیں, میری آنے والی نسلیں اس حلقے ان لوگوں پر حکومت کریں, ہرگز بھی نہیں ہے. اچھا, میرا ریاست میں آنے کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کرنا ہے. جی اب مجھے یہ جو الیکشن 2024 میں ہو رہا ہے, اس میں جو حالات ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اس کے پیچھے کیا ہو گئے معاملات وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جی اب اگر میں PTI کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کرتا تو شاید لوگ تو ووٹ دیتے, لیکن جیت نہ پاتے. اب اس وقت جو سب سے بہتر جماعت ہے
جو اسمبلی میں بھی ہوگی، اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا اعتبار ہے کہ اس مرتبہ حکومت بھی پیپلز پارٹی بنائے گی، تو کیوں نہ میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوں جس سے میں جیتوں یا ہاروں، کیونکہ ہار اور جیت سیاست کا حصہ ہے۔ جی بے شک، میں جیتوں یا ہاروں، میں آنے والے 5 سال اپنے حلقے کی عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبے کر سکوں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی نظر ہے، وفاق والی بات تو ایک الگ بات ہے۔ صوبے میں پچھلے 10 سالوں میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال بہت مخدوش ہے، بلکہ پچھلے الیکشن میں تو سیٹیں ہی بالکل محدود ہو کے رہ گئی۔ تو اس سیناریوں میں پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کی جماعت حکومت بنا پائے؟ جی بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال۔ مرکز میں تو اب جو اہل عقل اور لوگ سوچ بوجھ رکھتے ہیں وہ تو اس بات کو مان گئے ہیں کہ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا بنا سکتی ہے یا بناتی ہوئی نظر، یہ بات نظر سائق ہے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے پنجاب کا، پنجاب میں تو اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو سوائے پی ٹی آئی کا اور کوئی حکومت نہیں بنا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جو سینیریو ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بظاہراً جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک فورس بھی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ایسا نظر ہو کہ مسلم لیگ نون جیت جائے۔ لیکن یہ ایک ایسا منظر پیش کیا جا رہا ہے، مجھ سمیت لوگوں کو یہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جائے گی، لیکن کیونکہ اصل میں ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ حلقے میں ہوگا نہیں، جو ہوگا وہ آزاد ہوگا۔ اب لوگ اس بات پہ شک رکھیں گے کہ جو آزاد ہے پتہ نہیں اس کی وفاداری کہاں جائے گی، اور یہ بھی ایک ہمارے ملک میں حصہ ہے، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو حکومت بنتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں لوگ آزاد کو شاید اس طرح سپورٹ نہ کریں، ایسے میں ہمیں وہ ووٹ پڑے گا جسے پاکستان میں اینٹی ووٹ کہا جاتا ہے۔ تو اینٹی ووٹ ڈالنے کے لیے پنجاب کی عوام کے پاس صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ قومی لیول کی باتیں، جو علاقائی صورتحال ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو آپ یہ جو برادری ازم والی بات ہے کہ علاقوں میں جماعت کوئی بھی، عمران خان سب سے پاپولر ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون آئے، لیکن علاقوں میں برادریوں کا، گروپوں کا ووٹ ہے، تو برادری کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بتائیں ذرا ناظرین کو۔ یہاں میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں، براڈ مائنڈڈ پرسن ہوں، اور میں پچھلے 7-8 سال سے وکالت کر رہا ہوں۔ میں ہمارے شریعت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق رنگ و نسل اور یہ اس چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ سیاست میرے خیال میں اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، اور حلقے میں الیکشن آپ انہی چیزوں پر کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس حلقے میں میری جو 100 برادری ہے اس کا 25,000 ووٹ ہے، اور اس کا واحد ہی امیدوار میں ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میرے مد مقابل کینڈیڈیٹس ہیں اس میں حراج صاحبان ہیں، دوسری جو بڑی جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے، اور ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ راجپوت ہیں۔ اب آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میڈیا کے دوست کہ راجپوت برادری سے اس مرتبہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں جو ایم پی کی سیٹ پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، راجپوت خاندان کا ہمارے حلقہ میں تقریباً یہ 15 سے 17,000 ووٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ووٹ اس مرتبہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حراج برادری ہے، حراج برادری ووٹ اس قدر، ذاتی ووٹ اس قدر نہیں رکھتی، لیکن ان کا اثر رسوخ اچھا تھا کیونکہ وہ اس حلقے میں کئی مرتبہ اقتدار میں رہے۔ صحیح۔ اب حراج برادری میں بھی تقسیم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سردار صاحبان اگر تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہوتے تو بلا شبہ ان کا الیکشن ووٹ کے لحاظ سے اچھا تھا، جیت ہار تو پھر بھی ڈیسائیڈ کی جاتی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کا پچھلے کو 3 سال سے عوام کے ساتھ وہ روابط نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے تحصیل کبیر والا میں، تحصیل میاں چنوں میں، اور ہمارے اس حلقہ میں ایک بات جو سب سے زیادہ ناظرین کہی جاتی ہے کہ حراج جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو 25, 20, 30,000 ووٹ لے کے نکلتے ہیں۔ اب جو آپ کا 25,000 کے لم سم ایک ووٹ بینک ہے، اس پہ کتنے پر امید ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ اتنے ووٹ تو گھر سے لے کے نکل رہے ہیں؟ تو اس پہ کتنے پر امید ہیں، اور برادری کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میری برادری انشاءاللہ یہ انٹرویو دیکھ رہی ہے، اور آپ کے جو انٹرویو چلے گا تو اس پہ لوگوں کا کمنٹس اور وہ
وہ چیز بھی آپ کو بتائے گی کہ 100 قوم اس مرتبہ جاگ چکی ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ 3 دن پہلے میرا برادری کا کٹ تھا 13 اٹار چک میں, اور وہاں پہ تقریباً 10 سے 12 چکوک کی 100 برادری آئی ہوئی تھی, اور وہ تمام نے دعائیں باقاعدہ دعائیں خیر کر دی. اچھا, اس حوالے سے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, یہ جو ہمارے حلقہ پی پی 206 کی مختلف یونین کونسل ہے, کتنی یونین کونسل ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی برادری, آپ کا گروپ, یا جو آپ کے دوست ہیں, یا جن علاقوں میں آپ محنت کر رہے ہیں, لوگ دعائیں خیر کر رہے ہیں, جوک در جوک شامل ہو, کتنے سارے یونین کونسل ہیں یا کتنے سارے علاقے ہیں جن میں آپ کو واضح اکثریت مل سکتی ہے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا پہلا الیکشن ہے جی, تو واضح اکثریت کے حساب سے تو میں میرے پینل پہ جو چکوک اور دیہات اور موضع جات ہیں جہاں میری اچھی نمائندگی ہے یا نمائندگی ہے, ان کی تعداد ہے جی 60. اچھا, 60 ہے. ہماری جو اوور آل ہے وہ بھی یہ 65 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی موضع اور چک اور دیہات ہمارے حلقے میں بنتے ہیں. ٹھیک ہو تو گیا. 60 ایسے دیہات اور چکوک ہیں جہاں پر میرا ایک اچھا دڑا وہ برادری و غیر برادری پر مشتمل موجود ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ ناظرین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اصل مقابلہ آپ کا کس گروپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے جو 20 میں سے 18 کے جو کاغذات نامزدگی منظور ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے ساتھ آپ کا حقیقی ٹاکرا ہے؟ آصف بھائی, یہ جو بات آپ نے کی کہ کس کے ساتھ ٹاکرا ہے, مزے کی بات ہے, الیکشن اسی بات پہ کھڑا ہے. اس مرتبہ اللہ کی ذات نے مجھ پہ اور میرے سمیت نئے آنے والے دوستوں پہ یہ کرم کر دیا ہے کہ اگر ہم کسی سے مقابلے کی دوڑ میں نہ لگے, ہم اپنا ووٹ لے لیں, ہم اپنا جو 25-30 ہزار ووٹ چاہیے اس مرتبہ وننگ کے لیے میرے ناقص علم کے مطابق وہ اپنا پکا کر لیں تو ہمارا الیکشن ون ہوتا ہے. مقابلہ اس مرتبہ کسی کا کسی سے بھی نہیں ہے, اپنی ذات سے ہر کینڈیڈیٹ کا مقابلہ کہ وہ اپنا ووٹ کرتا ہے, لیتا ہے کہ نہیں. جیسے پچھلی بار کوئی 55-56 ہزار کے قریب حامد یار حراج صاحب کو ووٹ پڑے اور وہ جیت گئے 57,000. تو اس دفعہ 18 کینڈیڈیٹ ہیں اور ہر کینڈیڈیٹ اپنی یونین کونسل کی حد تک تو لازمی مقبولیت رکھتا ہے اور جیت جائے گا. تو کتنا سارا ووٹ تقسیم ہوگا؟ یہ جو مطلب سابقہ الیکشن کے حساب سے اگر 57,000 کو ہی کاؤنٹ کر لیا جائے کہ اتنے ووٹ پڑیں گے تو کتنا سارا؟ جی آصف بھائی, اس مرتبہ تقریباً 2 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ووٹ 3.5 لاکھ ہے. 3.5 لاکھ ہے. یہ 2 لاکھ تک کاسٹ ہو جائے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرن اوور 2.25 لاکھ کے قریب رہے گا؟ میرے علم کے مطابق یہاں تک ٹرن اوور رہے گا. اتنی مایوسی ہے عوام میں, ناظرین عوام میں اتنی مایوسی ہے, جو ایک جماعت کو پابندی لگائے گی, اس کے کینڈیڈیٹس کو کاغذات نہیں دینے گی, تو عوام مایوس ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اتنا ٹرن اوور رہے گا؟ اصل میں اگر ایک بڑا طبقہ, ایک بڑی جو یوتھ ہے وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرے گی تو اتنے ووٹ کہاں سے کاسٹ ہوں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. اچھا, میرا یہ ماننا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھرپور ووٹ کاسٹ کریں گے, کیونکہ ووٹر جو ہے وہ جس سے سپورٹ کر رہا ہے نا اسے شدید سپورٹ کر رہا ہے, وہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کرے گا. یہ 2.25 لاکھ کے قریب ووٹ. پھر 18 لوگ کتنے ووٹ ضائع کریں گے؟ کتنے لوگوں کے ووٹ ضائع کریں گے؟ بھائی جان, یہ 18 میں سے 10 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو اپنی یوسی لیول پر مقبول ہیں, وہ اس سے آگے نہیں. لیکن وہ 10 لوگ بھی آپ یوں سمجھیں کہ 2,000, 2,500, 2,200, 3,000 ووٹ تک فی کس خراب کریں گے. تو وہ 30,000 ووٹ تو وہ اس میں کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کے خیال میں 18 جو امیدوار میں کورنگ کینڈیڈیٹ کتنے؟ آصف بھائی, بعض اوقات پچھلے الیکشن میں بھی یوں ہوا تھا کہ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں نا ان کے بھی کلفی کا نشان الاٹ کروا لیا جاتا ہے, ریچ کا نشان الاٹ کروا لیا جاتا ہے, اور اس طرح کے نشان وہ بھی 3,000 ووٹ لے چکے ہوئے. تو کورنگ بھی آپ اس کو کاؤنٹ کریں, اس کو بھی ووٹ پڑیں گے. وہ بھی ایک طرح کا جو قومی ووٹ ہے وہ ویسٹ ہوگا کیونکہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گا. جی بالکل, وہ ووٹ کاسٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, جو آپ ماشاءاللہ آپ اور آپ کا پورا خاندان, آپ کے دوست مسلسل حلقے میں ہر دکھ پر پہنچ رہے ہیں, ہر خوشی پہ پہنچ رہے, لوگوں سے مسلسل رابطہ ہے, تو آپ کے مقابلے میں باقی بہت کم کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو سالوں سال حلقے میں نہیں آئے, لوگوں کے دکھوں میں نہیں آئے, خوشیوں میں نہیں آئے, لوگوں سے میل ملاقات نہیں, تو کتنا افیکٹ پڑے گا آپ کا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے علاقائی سیاست ہے وہ میل ملاقات کی سیاست ہے یا کوئی نظریے کی سیاست ہے؟ حاضر بھائی, پہلے دور میں ہوتا تھا کہ جو وڈیرا ہوتا تھا یا سردار یا چودھری سے ہوتا نا, وہ الیکشن والے دن پیغام بھیجا کرتا تھا کہ بھائی فلاں شخص کو ووٹ ڈالنے ہیں, اور اسی طرح ووٹ ڈلتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دوں گا اس کا, اور ایجوکیشن کو.
کیونکہ اچھا۔ اب ہمارا لٹریسی ریٹ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے، ہوں، تو اس سے یہ شعور تو آ چکا ہے کہ آخری دن والا جو پیغام آنا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہوں، اب لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں رہتا ہے، ہوں، اگر میں کال کرتا ہوں تو وہ میری کال پک کرتا ہے، ہوں، مجھے اس کا بیک رسپانس آتا ہے، اگر میرے گھر کوئی غمی ہوئی ہے تو وہ اس میں شریک ہوا ہے، ہوں، اگر میں نے اسے کسی خوشی پر مدعو کیا تو وہ آیا ہے کہ نہیں۔ نہیں ہے جی۔ میجر پورشن آف ووٹر جو ہے نا اب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ہوں، ہاں مگر کچھ ووٹر ابھی بھی ایسا ہے جو دھڑے بندی کی وجہ سے ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور وہ بیٹھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ووٹر اب کم ہے۔ اچھا، یہ جو ایک بات آپ نے کی جو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ عبدالحکیم یہ حلقہ پی پی 205 یہ حلقہ 145 میں ذہنی غلام بہت زیادہ ہے، وہ کیا بات ہے؟ وہ کیسے آپ نے کی یہ بات کہ یہاں جو ذہنی غلام ہیں جو ابھی تک دور انگریز کی غلامی میں جی رہے ہیں، وہ والی کیا بات؟ وہ اس طرح ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے بر صغیر جی، جس کے ہم رہنے والے ہیں، نسلوں سے یہیں پہ رہ رہے ہیں، ہوں، اس خطے کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو جو باہر سے آیا اس نے اسے فتح کیا، ہوں، تو ہم لوگ بیسکلی ذہنی طور پر غلام طبیعت کے ہیں، ہوں، ہم آنے والے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی غلامی میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہوں، تو یہی بات ہمارے حلقے میں شاید کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، اچھا، یہاں پر بھی لوگ غلام ذہنیت رکھتے ہیں، اور یہ میں تمام جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی ایک یعنی انفرادی نہیں، تمام جماعتوں کے لیے بات تمام جماعتوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جو دوست ہمارے ووٹر جو ہم میں سے ہی ہیں وہ جہاں لگے پڑے ہیں نا وہ وہی لگے پڑے ہیں، وہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتے، وہ اتنی زحمت نہیں کرتے کہ بھائی چلیں اس مرتبہ سوچ کے ووٹ ڈال دیں، وہ لوگ ذہنی غلام ہیں، ان کے ذہن سے نا جی، ڈر ہی نہیں نکلتا، وہ اس ڈر میں ووٹ دیے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر میں کسی نئے بندے کو ووٹ دے دوں گا اور وہ خدا نخواستہ ہار جائے گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ناظرین، نامدار صاحب کے ساتھ بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک سوال ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی سردار لگتا ہے، اور حلقے میں ایسے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کے نام کے ساتھ سردار لگتا ہے، تو لوگ سرداروں کی ذہنی غلامی پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پہلا الیکشن ہے اور وہ صدیوں سے یا نسل در نسل الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا جب آپ جیت جائیں گے تو آپ کے ووٹر بھی ایسے ہی ذہنی غلام ہوں گے، سردار نام کو پریفر کریں گے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، جیسے کہ وہ سردار ہیں اور لوگ آج تک ان کے خلاف ووٹ دینے کا سوچ نہیں سکتے؟ آصف بھائی، میں آپ کے توسط سے اور آن کیمرہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے اختیار عطا کر، مگر ایسا اختیار عطا کر جو تیری مخلوق کے لیے بہتر ہو۔ اگر میں اپنے مشن اور اپنے منشور جو کہ میں نے پہلے جاری کر دیا اس پر قائم رہ سکوں تو میرا ووٹر میرے ساتھ قائم رہے، اگر میں اپنے مشن سے ہٹ جاؤں تو یہ میں برملا کہتا ہوں کہ جو دوست آج مجھ ناچیز پریشان کر رہے ہیں وہ کل کو ہرگز بھی میرا ساتھ نہ دیں۔ پروگرام کے آخر میں سردار نامدار صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنے ووٹروں کو کوئی ایک پیغام دے دے کہ آپ کے ووٹر آپ کو کیوں ووٹ دیں، یا آپ کا کوئی ایسا منشور جس پر مجبور ہو جائیں اور آپ کو ووٹ دیں، بتائیں آپ نے ناظرین کو۔ جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آلریڈی جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کہوں گا کہ بھائی اب ہمیں اپنی سپیڈ کو مزید تیز کرنا ہے، ہمیں اپنی محنت کو مزید تیز کرنا ہے، کیونکہ یہ محنت ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہے اور اس مشن کو ان تک پہنچانا ہے اور انہیں قائل کرنا ہے کہ وہ ہمیں امداد کریں۔ اور جو دوست ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے، تو ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا مشن ہے کہ میں اس حلقے کے نوجوان کو روزگار پرووائڈ کروں، اس حلقے میں انڈسٹریل زونز لاؤں۔ دوسرا میں چاہتا ہوں کہ کسی باپ کو میں ایسا ماحول پیدا کر دوں کہ کسی باپ کو بیٹی کی شادی کے وقت پریشان نہ ہونا پڑے، اسے یہ نہ سوچنا پڑے کہ اب اللہ تعالیٰ کسے میرا سبب بنائے گا۔ تو انشاءاللہ باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ ماضی کی چیزوں کو دیکھ کر اور موجودہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ میں تو کہوں گا میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جی بہت شکریہ نامدار صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کا میزبان آصف خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ آپ